سعودی عرب اور صومال لینڈ کی سرحدوں سے مشرق وسطیٰ کی سیاست کا ایک طوفان سر اٹھا رہا ہے، جس کی لپیٹ میں پورا مشرق وسطیٰ آ سکتا ہے۔ ایک طرف اسرائیل اور امریکہ کا اتحاد ہے اور دوسری طرف متحدہ عرب امارات کی وہ خفیہ چالوں کا جال ہے جو بظاہر اپنے مسلمان بھائی سعودی عرب کے خلاف بچھائی جا رہی ہے۔ کیا اسرائیل صومال لینڈ کے ذریعے سعودی عرب کو گھیرنے والا ہے، اور کیا ٹرمپ انتظامیہ کا اگلا قدم اس خطے میں نئی آگ بھڑکانے والا ہے؟ آج اس ویڈیو میں ہم ان سوالوں کے جواب تلاش کریں گے۔ خبریں گرم ہیں کہ اسرائیل نے صومال لینڈ کو تسلیم کر لیا ہے اور ٹرمپ انتظامیہ بھی اس نقشے پر قدم جمانے کے لیے تیار ہے۔ جہاں بیلجیم جیسے یورپی ممالک اس فیصلے کی مخالفت کر رہے ہیں، وہاں یورپی یونین کے مبصرین کا کہنا ہے کہ امریکہ اب صومال لینڈ کو عالمی سطح پر تسلیم کروانے کے مشن کو لے کر چلے گا۔ سوال یہ ہے کہ اسرائیل کو صومال لینڈ میں اتنی دلچسپی کیوں ہے؟ کیا اس کا جواب بحیرہ احمر پر قبضہ اور سعودی عرب پر دباؤ ہے؟ اس پورے کھیل میں متحدہ عرب امارات کا کردار سب سے پر اسرار ہے۔ اماراتی وزیر خارجہ کا ہنگامی دورہ ادیس ابابا اور ایتھوپیا کو اسلحے کی فراہمی میں 200% تک اچانک اضافہ یہ خطرے کی گھنٹی ہے۔ ایتھوپیا نے صومال لینڈ کے ساتھ معاہدہ کر کے سمندر تک رسائی حاصل کر لی ہے اور اب وہاں اسلحے کے ڈھیر لگائے جا رہے ہیں، اور یہ سپلائی لائن کسی وقت بھی صومال لینڈ میں کشیدگی شروع ہونے پر استعمال کی جا سکتی ہے تاکہ سعودی عرب کے مفادات کو براہ راست ضرب لگائی جا سکے۔ سعودی عرب ان چالوں سے بے خبر نہیں ہے۔ جب متحدہ عرب امارات نے سوڈان اور شام میں پراکسی کھیل کر سعودی عرب کو الجھانا چاہا، تب ریاض نے بڑی مہارت کے ساتھ پاکستان اور ترکیہ کو میدان میں اتارا۔ شام میں بشار الاسد کے خلاف ترکیہ کی مضبوط پوزیشن نے امارات کے عزائم کو خاک میں ملا دیا، اور یمن میں امارات نے اپنی پراکسیز کو سعودی حامی گروپوں کے خلاف لڑایا تو سعودی فضائیہ نے خاموش رہنے کے بجائے براہ راست کارروائی کر کے امارات کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ یمن اور شام میں ناکامی کے بعد ایک نیا اور خطرناک منصوبہ تیار ہے۔ متحدہ عرب امارات سعودی سرحد کے قریب عرادہ کے مقام پر اسرائیل کے لیے ایک نیا ملٹری بیس بنانے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے، جہاں 800 سے زائد اسرائیلی فوجیوں کو تعینات کرنے کی تجویز ہے، اور یہ محض ایک بیس نہیں بلکہ سعودیہ کی شہ رگ پر چھری رکھنے کے مترادف ہے۔ اسی لیے اب عالمی میڈیا جیسے دی یروشلم پوسٹ سعودی عرب کو ایک بنیاد پرست ملک کے طور پر پیش کر رہا ہے تاکہ سعودی عرب کو عالمی سطح پر تنہا کیا جا سکے۔ موجودہ صورتحال میں سعودی عرب کا ایران کے ساتھ ہاتھ ملانا اب محض انتخاب نہیں بلکہ ضرورت بن چکا ہے۔ صومال لینڈ میں اس ماہ متوقع کشیدگی اس پورے خطے کا نقشہ بدل سکتی ہے۔ کیا مسلم دنیا کے یہ دو بڑے کھلاڑی اس اسرائیلی اور اماراتی محاصرے کو توڑ پائیں گے، یا پھر خطہ ایک ایسی جنگ کی طرف بڑھ رہا ہے جس کا فائدہ براہ راست سرحد پار بیٹھے دشمن کو ہوگا؟